مقدس رمضان المبارک کو آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ، اسلام کی پہلی خاتون جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے اور محبوبہ محبوب کائنات کہا جاتا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اور جس سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ یعنی اسلام کے اندر کسی کے وصال پر 3 دن اظہار تعزیت کرنا، اس پر سرور منانا جائز ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو یہ بیوی اتنی محبوب تھی کہ اللہ کے نبی نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی وفا کی۔ سب سے پہلی وحی سننے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس وقت آقا کریم علیہ السلام غار حرا پہ تھے اور حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین نے سورۃ العلق کی 5 آیات پڑھ کر سنائی۔ وحی کا ایک بوجھ تھا حضور علیہ السلام کے جسم پہ قدم ڈالے تھے۔ حضور علیہ السلام گھر میں آئے، حضور نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ تسلی دیتی رہی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعلوم وتحمل الکل وتقضي الضیف۔ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ حضور کی سیرت کو بیان کرتی رہی، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی رہی اور حضور کو تسلی دیتی رہی کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور خدیجہ الکبریٰ تھی جو آپ کو لے کر اپنے کزن برقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر اس کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کو، حضور کو اللہ جل شانہ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اترا کرتا۔ اور برقہ بن نوفل یہودیت کا ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ اگر وہ وقت پاتا اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت قوم حضور علیہ السلام کو یہاں سے نکال دے گی تو میں حضور کی تنہا برت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ جن کو سنائی ہے قرآن کا حضور، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے، حضور کے بعد وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 لوگ ہیں جن کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جن کا مال بہت زیادہ کام آیا، وہ پہلے شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے مال نے اسلام کو بہت زیادہ نفع دیا، ان کے پاس اتنے خزانے تھے جتنے کیسر و کسریٰ کے پاس خزانے تھے، اور وہ سارے کے سارے خزانے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کر لی کہ جب شیب ابی طالب ہوا اور تقریباً 2.5 سال تک شیب ابی طالب کے اندر گھاٹی کے اندر پورا خاندان نبوت محصول تھا، یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پتوں کے ساتھ گزارا کرتی رہی، درختوں کے پتے کھا کر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے۔ 2.5 سال میں کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی وجہ سے کوئی دکھ دیکھی۔ مکے کی ملکۃ العرب جن کو کہا جائے، مکے کی سردار عورت ہے، اتنا مال ہے جتنا کیسر و کسریٰ کے پاس خزانے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں اور پتے کھا کر گزارا کرتی ہیں۔ آج تک بتاؤ اتنی کسی نے وفا کی ہے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے سامنے، اور 25 سال گزارے حضور نے ان کے ساتھ، اور 25 سال کے اندر حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے باقی دیکھے تقریباً 10 سال 11 سال کے اندر حضور علیہ السلام کی ٹوٹل 11 شادیاں ہیں اور 2 لوڑیاں ہیں تو 13 بن گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح دوسرا نہیں فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام ان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بڑی ازواج کے ساتھ نوازا ہے اور آپ اس بوڑھی خاتون کا ذکر اکثر کرتے ہیں،
تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں تکلیف نہ دو، جب سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا انکار کیا. اور آقا کریم علیہ السلام جب بھی بکری ذبح کرتے گھر کے اندر گوشت بناتے صدقہ کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح کو بھیجا تاکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہو، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ وفات کی اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد وہ سال تھا اس کو آپ حضور قرار دے دیا اور پھر حضور کی وفات بھی دیکھی، محبت بھی دیکھی. آقا کریم علیہ السلام جب آخری وقت آیا انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا اور حضور علیہ السلام سے چادر منگوائی تاکہ آپ کی چادر کے اندر مجھے لپیٹ کر کفن دے دے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. آقا کریم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، سخت بخار تھا. حضور علیہ السلام سے جب چادر مانگی حضور نے فرمایا لو اردت جلدی آخری، اے خدیجہ الکبریٰ تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی عطا فرما دیتا، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے. یہ کردار ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 10 رمضان مبارک کے اندر ان کا وصال ہوا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ امت مسلمہ کے عورتوں کو بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلے.